الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 14 کا مطالعہ کریں گے، یعنی آیت نمبر 113 سے لے کر 123 تک۔ اس رکوع میں بھی بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے، بلکہ وہ جو سلسلہ کلام شروع ہوا تھا 5ویں رکوع سے، اب وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ 15ویں رکوع کے پہلی 2 آیتیں جو ہیں وہ بالکل اختتام کی آیتیں ہیں، جہاں سے یہ تمہید شروع ہوئی تھی بنی اسرائیل کے خطاب سے، انہی الفاظ کو یہاں دہرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ڈرایا بھی ہے، آگاہ بھی کیا ہے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ گویا اشارہ اس طرف ہے کہ اب نبی آخر الزماں آ چکے ہیں، ان پر ایمان لے آؤ، انہیں تسلیم کر لو، جو احکامات ان کے ذریعے سے تمہیں ملتے ہیں ان کو بجا لاؤ، عمل کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے یہ بات کہی کہ نصارہ کا جو دین ہے وہ بے بنیاد ہے، نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، یعنی ان کا دین بے بنیاد ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور اسی طرح کی بات نصارہ نے بھی، عیسائیوں نے بھی کہی کہ یہود کا جو دین ہے، ان کا جو دھرم ہے وہ بھی بے بنیاد ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہود کا تو یہ عقیدہ تھا ہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خدا کے پیغمبر نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ یہ عیسائیوں کو گمراہ سمجھتے تھے۔ تو وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو عیسائی ہیں ان کی تو کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے۔ لیکن انہی کی ضد میں نصارہ بھی یہ بات کہتے تھے، حالانکہ نصارہ تو مانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور ان سے پہلے اور جو پیغمبر آئے ہیں وہ بھی سب پیغمبر ہیں، ان کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہود کے پاس جو دین ہے وہ برحق تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے، ان کی لائی ہوئی کتاب انجیل کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے۔ لیکن یہ تو جانتے تھے کہ ان کی نہ کوئی بنیاد ہے، لیکن ایک دوسرے کے ضد میں یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ تورات پڑھتے ہیں، وہ انجیل پڑھتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں کہ دونوں کی بنیادیں کیا ہیں اور کتنا درست ہے اور کتنا درست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ضد میں یہ بات کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور اسی طرح وہ لوگ بھی جو کچھ جانتے نہیں ہیں، یعنی ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس کتاب نہیں ہے، مشرکین یا یہ کہ کفار جو عرب کے اور لوگ تھے اور قبائل تھے، وہ بھی یہی بات ان کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ بھئی صحیح بات تو یہ ہے کہ نہ یہودیوں کی کوئی بنیاد ہے، نہ یہودیوں کا دین صحیح ہے، نہ نصرانیوں کا دین صحیح ہے، بلکہ اصل دین تو ہمارا ہے، ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔
فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن اس چیز میں جس میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو کچھ بھی کہیں کہ اصل حقیقت، اصل فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے اس بات سے کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھر سے لوگوں کو روک دیا جائے کہ وہاں اللہ کا ذکر ہو، وہاں تلاوت ہو، وہاں عبادت ہو، اس سے روک دیا جائے، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور ایسا روکنے والے تو بڑے ظالم ہیں۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں کی ویرانی کی کوشش کرے، یعنی وہ اس طرح کی کوششیں کرے کہ لوگوں کو مسجدوں سے روکے اور پھر مسجدیں اس کی وجہ سے ویران ہو جائیں، جیسا کہ ابھی حال ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ مکے والوں نے کیا کہ جب آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے جا رہے تھے، آپ عمرے کے لیے جا رہے تھے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے تھے، لیکن وہاں کے لوگوں نے یہ کہہ کے روک دیا کہ آپ نہیں آ سکتے، انہوں نے روک دیا، تو گویا انہوں نے مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کی، اور یہی تاریخ رہی ہے یہود کی کہ انہوں نے بھی مسجدوں کے حرمت کو پامال کیا ہے۔ خاص طور سے جب یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ آیا تو وہ یہ کہنے لگے کہ بھئی یہ کیسے ہوا کہ ایک قبلے سے لوگوں کو ہٹا کر دوسرے قبلے کی طرف لایا جا رہا ہے۔ گویا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ لوگ بدظن ہو جائیں اور لوگ بیت اللہ کی طرف جو نماز پڑھتے ہیں، جو اس کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ بھی نہ کریں۔ تو وہ مفہوم یہی ہوا کہ جیسے وہ مسجد حرام کو یعنی بیت اللہ کو ویران کرنا چاہتے ہیں۔ یہی حال عیسائیوں کا رہا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کی ضد میں بیت المقدس کی حرمت کو کئی مرتبہ پامال کیا ہے، کتنے بادشاہوں نے چڑھائی کی ہے، بنی اسرائیلیوں کو تحقیق کیا ہے اور بیت المقدس کی حرمت کو پامال کیا ہے۔ تو تینوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو حق والا کہتے ہیں، حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے گھروں میں ذکر سے، تلاوت سے، عبادت سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو ان سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، درست بات تو یہ ہے کہ ان اللہ کی مسجدوں میں جب بھی یہ داخل ہوتے تو خوف کے مارے، ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، ہیبت کے ساتھ داخل ہوتے، خشوع خضوع کے ساتھ داخل ہوتے، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وہاں جا کے ظلم کرتے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے اس دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ کرو گے بس اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو مسلمانوں نے بیت المقدس سے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، تب یہ یہودی یہ بات مشہور کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسی وحی ہے، یہ کیسی شریعت ہے کہ انہوں نے انبیاء کا جو قبلہ تھا اس سے لوگوں کو پھیر دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، مشرق بھی اسی کا ہے، مغرب بھی اسی کا ہے، اور ہر رخ، یہ ساری سمتیں اللہ کی ہیں، اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے، اللہ ہی کی تخلیق کردہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے۔ تم کسی طرف بھی رخ کر لو گے تو اللہ کو وہاں پاؤ گے، لیکن اصل بات یہاں یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ یہ قبلے کا حکم اصل میں اللہ کا حکم ہے،
ورنہ تو کسی کی طرف بھی تم رخ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ وہیں تمہاری نمازیں تمہاری عبادتیں قبول کر لیتا۔ یہ ساری سمتیں اللہ کی ہیں، لیکن اصل میں بات یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ ابھی تک حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف کرو تو سب کرتے، تم بھی کرتے تھے، یہ مسلمان بھی کرتے تھے، یہ نبی آخر الزماں بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن وہاں سے جب بدل گیا تو انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا، یعنی اللہ کے حکم پر بجاوری کی۔ تمہارا بھی رویہ یہی ہونا چاہیے کہ تم بھی اللہ کے حکم کو مان کر اپنا رخ تبدیل کر لو، کیونکہ یہ اصل میں سمتیں متعین نہیں ہے کوئی، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے سمت متعین کی ہے اپنے حکم سے، ورنہ تو سارا رخ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کل اور کوئی تبدیلی لا دے تو وہ بھی ماننا پڑے گا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، اپنے لیے بیٹے یا بیٹیاں بنائی ہیں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات اس چیز سے بالکل پاک ہے، بالکل پوتر ہے۔ یعنی جو یہودی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو عرب کے کفار و مشرکین تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا رد فرمایا ہے کہ ان کا کہنا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹے بنائے ہیں یا بیٹیاں بنائی ہیں یا اولاد بنائی ہے، بالکل نہیں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات اس عیب سے پاک ہے، پاک ہے، بالکل پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے، تو اللہ کو کسی کو بیٹا یا بیٹی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ پوری کائنات و کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ملکیت ہے۔ کل لہ قانتون، اور یہ پوری کائنات اس کی فرما بردار ہے، ایک ایک چیز اس کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے۔ بدیع السماوات والارض، بلکہ وہ تو زمین و آسمان کا موجد ہے۔ بدی کہتے ہیں کسی چیز کو ایجاد کرنے والا، یعنی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہی وہ ہے، ایجاد کرنے والا ہی وہی ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، بس اس سے وہ یہ کہہ دیتا ہے کیا؟ کن، یعنی ہو جا، فَيَكُون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور یہ لوگ جنہیں علم نہیں ہے، جو کچھ جانتے نہیں ہیں، وہ یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، اور یہ کفار و مشرکین بھی جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ لولا یکلمنا اللہ، کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہم سے خود بات کیوں نہیں کی، خود بات کیوں نہیں کی؟ او تأتینا آیا، یا یہ کہ ہمارے پاس کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں آئی؟ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ خود بات کرتے اور کہتے کہ یہ پیغمبر ہیں، یہ میری کتاب ہے، یہ میرے احکامات ہیں، اسے تسلیم کرو، یا یہ کہ کوئی بڑی نشانی آ جاتی یا کوئی فرشتہ آ جاتا اور یہ کہتا کہ دیکھو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اس کو بجا لاؤ، اس پر عمل کرو۔ آخر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی کی طرح اس سے پہلے لوگوں نے بھی کہا تھا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں بالکل ملے ہوئے ہیں، مشابہ ہیں، جیسا وہ کہتے تھے ویسے آج یہ کہتے ہیں، دونوں کی ذہنیت برابر ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، لقوم یوقنون، ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق لے کر، دین حق لے کر، کیا بنا کر؟ بشیرن، بشارت دینے والا بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرن، اور آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے ان جہنمیوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کا کام ہے کہ آپ دین حق لے کر آئے ہیں، لوگوں کے سامنے دین حق پیش کر دیں، میرا کلام پیش کر دیں، میرا پیغام پہنچا دیں، ماننے والوں کو بشارت دے دیں، نہ ماننے والوں کو آگاہ کر دیں، ڈرا دیں۔ آپ کا کام بس اتنا ہے، آپ پریشان نہ ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ بہت پریشان نہ ہو. یہ اگر جہنم کو خریدتے ہیں، یہ اگر جہنم کا راستہ اپناتے ہیں تو آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہونا ہے. آپ کا کام بس اتنا ہے کہ آپ بشارت سنا دیں، آپ انہیں ڈرا دیں، آگاہ کر دیں، پیغام حق پہنچا دیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز آپ سے یہ یہود یا نصارہ راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے دین، ان کے ملت اور ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں. یعنی آپ ان کو خوش کرنے کے پیچھے نہ پڑیں. یہ خوش نہیں ہو سکتے، یہ راضی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی گھٹی میں آپ سے حسد ہے. یہ سب جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں. یہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر، اپنی شریعت چھوڑ کر، اللہ کے احکامات چھوڑ کر یا اپنا طرز عمل چھوڑ کر ان کے طرز عمل کو اپنا لیں، ان کے دین کو اپنا لیں، ان کی روش کو اپنا لیں. جس طرح یہ نافرمان ہے، آپ بھی نافرمان ہو جائیں، نعوذ باللہ، آپ کے لوگ بھی اسی طرح نافرمان ہو جائیں. یہ چاہتے ہیں اصل میں. تو آپ سے یہ راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں. اس لیے آپ ان کو راضی کرنے کی بہت کوشش نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیں. قل، اور آپ کہہ دیں کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. جو اس پر چلنا چاہے اسی کو راہ راست مل سکتا ہے، اسی کو جنت کا راستہ مل سکتا ہے. کوئی اور راستہ نہیں ہے، صراط مستقیم نہیں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، آپ کے پاس، آپ کے رب کے پاس سے علم آ چکا ہے، دلیلیں آ چکی ہیں، تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر یاد رہے کہ اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی آپ کا دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. اس لیے ان کی پیروی کرنے یا ان کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن بالواسطہ ہمیں تنبیہ ہے کہ تم ہوش میں آؤ، تم سمجھ لو، ان کو خوش کرنے، ان کے راستے پر چلنے کی کوشش نہ کرو. اگر چلو گے تو یاد رہے کہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا ہے. یہاں تو مخاطب اللہ کے نبی کو فرمایا گیا ہے کہ اگر بالفرض نعوذ باللہ اللہ کے نبی بھی ان کی خواہشات کی پیروی کر لے تو اللہ کے نبی کی بھی کوئی مدد کرنے والا اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوگا. تو ہمہ شمہ کا کیا شمار. اس لیے ان کی خواہشات یا ان کے طرز عمل کی پیروی بالکل نہ کی جائے. یہ ہم سے بھی خطاب ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. یعنی اہل کتاب میں کچھ تو یہ بدماش ہیں جن کا پیچھے تذکرہ ہوا، لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، نیک طبیعت بھی ہیں. انہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کتاب کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے، اسے پسے پش نہیں ڈالتے، بلکہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس طرح پڑھتے ہیں، اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ اولئک یؤمنون بہ، جب وہ پڑھتے ہیں سچے دل کے ساتھ تو اس پر ایمان لے آتے ہیں. یعنی ان کا سینہ ایمان کے لیے، نیکیوں کے لیے کھل جاتا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کر دے، سن لو کہ جو اس کا انکار کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس وہ خسارے میں ہے، وہ ہمیشہ کے خسارے میں ہے. یاد رہے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل کے لوگو یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے. پہلے بھی کی تھی، آج بھی کی ہے. اور سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام عالموں پر، تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی. اقوام عالم پر تمہاری ایک فضیلت تھی، تمہیں فوقیت دے رکھی تھی، لیکن تم نے اس کی قدر نہ کی. اس لیے وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا. ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی کسی سے کسی کے مقابلے میں کوئی عوض قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی.
نفع دے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں اٹھے گا۔ تو یہ گویا وہ خطاب جو شروع میں جب ان سے خطاب کی ابتدا ہوئی تھی، یا بنی اسرائیل، تو وہی اسی خطاب کو یہاں واپس دہرایا گیا ہے کہ دیکھو، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی کہ دیکھو تمہیں ہم نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا تھا، تمہیں ہم نے سارے عالموں پر فضیلت دے رکھی تھی، اس لیے ان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اگر نہیں کرتے ہو، پھر بھی سرکشی کرتے ہو، پھر بھی ہٹ دھرمی کرتے ہو، تو ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے گا۔ یعنی تم یہ زوم میں نہ رہو کہ تم انبیاء کی اولاد ہو تو تمہارا یہ انبیاء کوئی فائدہ دے دیں گے، تمہاری سفارش کر دیں گے، تمہاری طرف سے کوئی عوض دے دیں گے، کوئی بدلہ تمہارا دے دیں گے، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہوش میں آؤ، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا، کسی سے کوئی عوض قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی کسی کے بارے میں سفارش نہیں کر سکے گا۔ سفارش بھی اسی کے لیے ہوگی جو فرما بردار ہوگا، یا خدا تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے۔ تو ایسی ہٹ دھرمی، ایسی ناشکری کیوں کرتے ہو جس کے عوض تمہیں وہاں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کوئی مدد ملنے والی ہے۔ مختصر یہ کہ یہ آیت نمبر 123 پر آ کر جو 40 نمبر آیت سے بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا تھا، وہ آیت نمبر 123 پہ آ کر اختتام پذیر ہوا۔ یہ تمام آیتوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو براہ راست خطاب فرمایا۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، خاص طور سے یہ صورت نازل ہو رہی تھی، تو مدینہ طیبہ کی زمین تھی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، چاروں طرف اہل کتاب بستے تھے، ایک طرف یہود تھے، نصارہ تھے۔ تو پھر یہ خطاب ان یہود اور نصارہ سے کیا گیا کہ سنو، دیکھو، یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ نے خطاب ان سے کیا کہ اے لوگو، اے بنی اسرائیل کے لوگو، دیکھو ہم نے تم پر کیسی کیسی نعمتیں دے رکھی تھیں، ہم نے تمہارے درمیان انبیاء بھیجے، ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دیا، ہم نے تمہیں من و سلوہ کھلایا، ہم نے تمہیں سمندر سے کس طرح پار کروایا، ہم نے تمہیں جو ہے پانی کا چشمہ کس طرح جاری فرمایا، ہم نے تمہارے لیے شہروں کو کس طرح مسخر کیا۔ یہ بہت سی نعمتیں ہیں جن کا ذکر بار بار آیا ہے ان آیتوں میں، اور پھر نشاندہی اس طرف ہے کہ دیکھو ان نعمتوں کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ تم شکر ادا کرتے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے، لیکن تم نے ناشکری کی، تم نے نااہلی دکھائی، تم نے کفر اختیار کیا، تم نے سرکشی اختیار کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا میں ذلت و رسوائی مقدر فرما دی، اور آخرت کے لیے دردناک عذاب تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اب بھی ایک موقع ہے، وہ موقع یہ ہے کہ نبی آخر الزماں تشریف لا چکے ہیں، آخری کتاب آ چکی ہے، اللہ کی فائنل ہدایت آ چکی ہے۔ اب بھی اگر تم سدھرنا چاہتے ہو، تم پھر انہی نعمتوں کے مستحق ہونا چاہتے ہو، پھر جنت کا راستہ پکڑنا چاہتے ہو، تو آخری نبی پر ایمان لے آؤ، ان کی لائی ہوئی ہدایت پر ایمان لے آؤ، ان کی کتاب پر ایمان لے آؤ، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، تو تمہیں اجر ملے گا۔ نہ صرف یہ کہ ایک اجر ملے گا بلکہ دوہرا اجر ملے گا۔ اسی لیے بار بار اس طرف اشارہ کیا گیا کہ دیکھو ناشکری نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، اور اخیر میں یہ کہہ دیا گیا کہ دیکھو یہ جو فضیلت تمہیں ملی تھی، یہ فضیلت تو ملی تھی، لیکن یہ فضیلت قیامت کے دن کام نہیں آئے گی اگر ایمان اور عمل صالح نہ ہو۔ ایک اصول بھی درمیان میں بیان کر دیا گیا کہ بھلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کہ کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو، تو یہ یہودی اور نصرانی ہونا یہ نجات کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے کہ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا، اسلام کا نعرہ بلند کر لینا، یہ نجات کی دلیل نہیں ہے۔
بلکہ نجات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اللہ کو مان لو، اللہ کے سچے دین کو مان لو، اور نیک اعمال کرو، اور اس کے پیغمبروں کو مان لو، اس کے پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرو، اس کے احکامات کو بجا لاؤ، تب تمہیں نجات ملنے والی ہے۔ نجات یوں ہی نہیں ملے گی کہ کوئی یہودی کہہ دے اپنے آپ کو بھئی میں تو یہودی ہوں، ٹھیک ہے چلو 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 تمہاری نجات، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یا وہ پاس دکھا دے کہ میں تو نصرانی ہوں، چلو اندر جنت میں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یا یہ کہ ہم مسلمان یہ کہیں کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں جانے دو جنت میں، ایسا نہیں ہوگا۔ جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، نامہ اعمال دیکھے جائیں گے، کون ہے جس کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملیں گے، اور کون ہے جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ دائیں ہاتھ میں انہیں ملیں گے جو ایمان اور عمل صالح والے ہوں گے، اور بائیں ہاتھ میں انہیں ملے گا جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دی، شرک کو ترجیح دی، اللہ سے بغاوت و سرکشی کی، یا یہ کہ نیک اعمال کے بدلے انہوں نے برے اعمال کو چنا۔ تو یہ بالکل واضح ہے، قرآن نے 2 4 کی طرح واضح کر دیا ہے کہ کسی کا کسی خاندان سے ہونا، کسی نسل سے ہونا، کسی گروہ سے ہونا، کسی امت سے ہونا، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔